اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ جیسے کہ امید ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جس سورے کی تلاوت کی تھی، جس سورے کی پریکٹس کیا تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے گھر پہ بیٹھ کے اس سورے کی پریکٹس کیا ہوگا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ آج ہم سورے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سورے کا نام ہے سورہ ضحیٰ۔ سورہ ضحیٰ اس میں بھی 11 آیت ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ تو چلیے ہم اس سورے کو اس ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کریں گے، سورہ ضحیٰ جو کہ مکی سورہ ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زوا زبر وز، زوات پیش زو، وزو، ہا کھڑا زبر ہا، وضحیٰ۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے وقف کیا ہے تو یا لکھا ہوا ہے، مگر ہم یا کو ادا نہیں کریں گے کیونکہ ہا پہ کھڑا زبر ہے، اور اگر ہم وقف کرتے ہیں تو بھی الف کو ادا کیا جاتا ہے، الف کو نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ الف نہ پڑھا جائے۔ تو وضحیٰ ہماری جو سیکنڈ آیت ہے، واو لام زبر ول، لام یا زبر لے، ولے، لام زیر لی، ولیلی، الف زیر ای، دال الف زبر دا، اذا، واللیلی اذا، سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا، واللیلی اذا سجا، میم الف زبر ما، واو دال زبر ود، ما ود، دال زبر دا، ما ود، عین زبر آ، ما ود آ، کیف زبر کا، ما ود اکا، رو با زبر رب، با پیش بو، ربو، کیف زبر کا، ربو کا، ما ود اکا ربکا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ما ود اکا ربکا، وما، قوف زبر کو، لام کھڑا زبر لا، قولا، ما ودعکا ربک وما قولا۔ ہماری جو فورتھ والی آیت ہے، واو زبر وا، لام لام زبر لل، ولل، الف کھڑا زبر آ، ولل آ، خو زیر کھی، ولل آخی، رو زبر رو، ولل آخی رو، تا پیش تو، ولل آخیرتو، خو یا زبر خی، رو لام دو پیش رل، خیرل۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد لام آ گیا ہے تو ایک ادغام کا قانون آ گیا ہے، خیرل، ولل آخیرتو خیرل، لام زبر لا، کیف زبر کا، لکا، ولل آخیرتو خیرل لکا، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، الف واو پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، ولل آخیرتو خیرل لکا من الاولا، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، سین واو زبر سو، ولا سو، فا زبر فا، ولا سوفا، یا عین پیش یو، تو یا زتی، یؤتی، کیف زبر کا، یؤتی کیا، رو با زبر رب، با پیش بو، ربو، کیف زبر کا، ربو کا، ولا سوفا یؤتیک ربک، فا زبر فا، تا رو زبر تر، فتر، زود کھڑا زبر زو، فتر زو، ولا سوفا یؤتیک ربک فترضو۔ ہماری جو 6 والی آیت ہے، الف زبر آ، لام میم زبر لم، علم، یا زبر یا، جیم دال زیر جد، یجد، کیف زبر کا، یجد کا، علم یجد کا، یا زبر یا، تا یا تی، یتی، میم الف دو زبر من، یتیمن، علم یجد کا، یتیمن، فا زبر فا، الف کھڑا زبر آ، فا آ، واو کھڑا زبر وا، فا آ وا، علم یجد کا، یتیمن،
فآوا واو زبر وا واو زبر وا وا جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجدا کیف زبر کا وجد کا زواد الف مد لام زبر زول لام دو زبر لن ذولن وجد کا ذولن فا زبر فا ہا زبر ہا فہا دال کھڑا زبر دا فہدا وجد کا ذولن فہدا وا زبر وا زبر وا جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجدا کیف زبر کا وجد کا عین الف مد زبر آ حمزہ زیر ای ای لام الف دو زبر لن عائلن وجد کا عائلن فا زبر فا الف غین زبر اگ فاغ نون کھڑا زبر نا فاغنا وجد کا عائلن فاغنا فا زبر فا الف میم زبر فام میم لام زبر مل فامل یا زبر یا تا یا زتی یتی میم زبر ما یتیما فامل یتیما فا زبر فا لام الف زبر لا فلا فامل یتیما فلا تا قوف زبر تک ہا را زبر ہر تک ہر فامل یتیما فلا تقہر واو زبر وا الف میم زبر میم سین زبر مس مس سین الف مد زبر سا مسا حمزہ زیر ای مسا ای لام زبر لا مسائلا فا زبر فا لام الف زبر لا فلا مسائلا فلا تا نون زبر تن ہا رو زبر ہر تنہر مسائلا فلا تنہر۔ اس سورے کی جو آخری والی آیت ہے یعنی 11 والی آیت، واو زبر وا الف میم زبر میم الف زبر ما با زیر بی نون عین زین نی بی نی میم زبر ما بنعما تا زیر تی بنعمتی بنعمتی رو با زبر رب با زیر بی ربی کیف زبر کا ربی کے بنعمتی ربک فا زبر فا حا دال زبر حد فحد دال سا زیر دس فحدث بنعمتی ربک فحدث۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ ضحیٰ کو ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے تاکہ بچے بہت آسانی سے سورہ ضحیٰ کی پریکٹس کر سکیں۔ چلیے اسی کے ساتھ پھر سے میں ایک بار سورہ ضحیٰ کو ایک ساتھ پڑھ کے بتاؤں گی تاکہ بچے ہر آیت کو پہلے الگ کر کے پڑھیں پھر ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی کہانی لے کر آئے ہیں، اور یہ جو سٹوری ہے یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار ایک قافلہ حج بیت اللہ سے واپس آ رہا تھا۔ یہ لوگ حج کر کے لوٹ کے آ رہے تھے۔ تب راستے میں انہوں نے سوچا کہ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملیں گے۔ جب یہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو یہ آپ سے اپنی سفر کے بارے میں، حج کے بارے میں باتیں کرنے لگے، اپنے سارے قصے ڈسکس کرنے لگے۔ تو وہاں پہ ایک شخص موجود تھا جو انہی کے ساتھ ٹریول کرنے والے کی بہت زیادہ تعریف کر رہا تھا، اچھی اچھی باتیں بتا رہا تھا، اور بہت زور دے رہا تھا کہ فلاں شخص بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اس بات پر امام صادق علیہ السلام نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سی خاص بات تھی، وہ کون سی کوالٹی تھی جو یہ سارے قافلے کو بہت پسند آئی، بہت اچھی لگی۔ اس بات پر قافلے والے امام صادق علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مولا، آپ جانتے ہیں یہ جو فلاں شخص ہے یہ ہر وقت عبادت کرتے رہتا ہے۔ جب بھی تھوڑا سا بھی وقت ہوتا ہے، ہم سفر میں کہیں ٹھہرتے ہیں تو یہ مصلی بچھاتا ہے اور نمازیں پڑھنے لگتا ہے۔ یہ اپنا پورا وقت عبادتوں میں گزارتا ہے۔ اس بات پر حیرت کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، اگر یہ ہر وقت عبادت کرتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ قافلے والوں نے بڑی خوشی سے کہا، ہم کرتے ہیں۔ پھر امام نے ان سے سوال کیا، ان کا جو جانور ہے اس کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، اسے کھانا پانی کون دیتا ہے؟ اس پر بھی قافلے والے نے کہا کہ یہ تمام کام بھی ہم کرتے ہیں۔ جب امام صادق علیہ السلام نے یہ پوری داستان سنی تو اس بات پر امام نے ان قافلے والے کو بتایا کہ یہ جو شخص ہے یہ پوری رات پورے دن عبادت کرتا ہے، اپنا سارا وقت جو عبادتوں میں گزارتا ہے، یہ شخص پروردگار عالم کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں اتنا بہتر نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، چونکہ اللہ کو وہ انسان نہیں پسند جو اپنا کام دوسروں پر ڈالے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اپنا کام خود کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں خود انجام دیتے ہیں۔ اب بچوں، آپ یہ سوچیں گے کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم کون سی ذمہ داری انجام دے سکتے ہیں؟ آپ پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کا اسکول بیگ کون پیک کرتا ہے؟ آپ کی مما پیک کرتی ہے نا۔ صبح آپ کی مما آپ کا ٹفن بنا کے ریڈی رکھتی ہیں، لیکن اسے اسکول بیگ میں کون ڈالتا ہے؟ وہ بھی آپ کی مما ہی ڈالتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسکول سے واپس آتے ہیں، جب آپ کپڑے چینج کرتے ہیں تو اپنی یونیفارم کو کہیں پھینک دیتے ہیں، اسے اٹھا کر آپ کی مما یا آپ کے ڈیڈی رکھتے ہیں۔ آپ شوز کہیں پر بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ سارے کام بھی آپ کے گھر والے کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیز ہے جو اگر ہم خود کریں گے نا بچوں تو اللہ کو بہت اچھا لگے گا، ساتھ ہی ہمارے پیرنٹس کو بھی کتنا اچھا لگے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں اس سٹوری کو سننے کے بعد آپ بھی یہ ساری چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیز انجام خود سے دیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم لٹل ویورز۔ ہم بات کر رہے تھے امام علی رضا علیہ السلام کی۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ امام علی رضا علیہ السلام تیسرے حضرت علی ہیں، یعنی پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، اور تیسرے امام علی رضا علیہ السلام۔ جیسے ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا، اگر آپ کو یاد ہو کہ امام علی رضا علیہ السلام جو تھے یہ بہت ہی ہمبل مزاج کے تھے، یعنی جو بہت انکسار رہتے، بالکل ایروگنٹ یا گھمنڈی نہیں تھے، لوگوں سے بہت زیادہ نرم لہجے میں بات کرتے، یہاں تک کہ غلاموں کو بھی کبھی حکم نہیں دیتے، ان سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام مزاج کے نرم تھے تو وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ جب ڈنر کرنے یا کسی بھی وقت کا کھانا کھانے بیٹھتے تو اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بیٹھاتے کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ پھر اس کے بعد جب امام خیرات کرتے تو دن کے اجالے میں کبھی نہیں کرتے، رات کے اندھیرے میں نکلتے اور لوگوں کو جا کر ان کے گھر گھر اناج پہنچاتے، اور یہی طریقہ دیگر اماموں کا بھی رہا۔ پھر امام نے ایک چیز اور جو اپنے علم و عمل سے ہم لوگوں کو بتائی، وہ یہ کہ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا امام اس کو کبھی بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے۔ بچوں، ہماری عادت ہوتی ہے نا، جب دو بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ممی 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 بیچ میں ہم انٹرپٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی ہم بیچ میں ان کو بول رہے ہوتے،
کوئی بات کر رہا ہوتا تو اس کے سینٹنس کو کبھی کٹ نہیں کرتے، یعنی وہ بیچ سے اپنی بات بولنے لگے ایسا کبھی نہیں کرتے۔ پھر چاہے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو، امام کی ایک اور عادت تھی، وہ پیر کبھی پھیلا کر نہیں بیٹھتے کسی کے آگے، ہمیشہ خود کو سمیٹ کر بیٹھتے۔ ہماری عادت ہوتی ہے ہم ٹیوشن میں بیٹھے ہوں، ہم گھر میں بیٹھے ہوں، سامنے ممی ہیں، ڈیڈی ہے، دادا دادی ہے، ٹیچر ہے، ہم پیر ایک دم ان کے سامنے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ایک مینرز کے خلاف مانا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے کبھی نہیں بیٹھتے کہ لوگ ان کے بیٹھنے سے انکمفرٹیبل ہو جائے، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہمیشہ کمفرٹیبل فیل کرواتے۔ اس کے بعد ان کے جو بھی صحابی تھے یا جو بھی ان کے چاہنے والے تھے، وہ ان سے ہمیشہ ایک بات کہا کرتے کہ تم لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ ہر ہفتے میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب ہمارے سامنے آتے ہیں اور گناہ دیکھ کر پھر ہم تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی امام ہمیں ایک طرح سے وارن کر رہے ہیں کہ تم جو بھی کرتے ہو وہ ہم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے لایا جاتا ہے۔ اور یہ چیز بچوں آج بھی ہمارے لیے ویلڈ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ ایسا کرتے ہیں، ہر ہفتے ہمارے امام جو ہیں 12ویں امام، امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ شریف زندہ ہیں، ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جب ہم اگر کچھ ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، یہ سب امام کے سامنے پہنچتا ہے۔ امام ہرٹ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ خیر یہ تو رہی امام کے کردار کی بات۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کو پرفیومز بہت پسند ہوا کرتے، یعنی وہ طرح طرح کی خوشبوئیں انہیں پسند تھی جس کا وہ استعمال کرتے۔ وہ لباس ایسا پہنتے کہ اگر ضرورت ہو تو وہ بہت اچھا لباس پہنتے، لیکن اندر پھر بھی سادہ لباس پہنتے کہ وہ اپنے نفس کو اس اچھے لباس کا عادی نہیں کرنا چاہتے۔ خیر انہی سب وجوہات کی وجہ سے امام جو تھے وہ لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کے دل میں جگہ بنا چکے تھے، لوگ ان سے بہت محبت کرتے، اور سارے اماموں کی طرح آپ بھی مدینے میں رہا کرتے تھے۔ لیکن مامون سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اب مامون نے سوچا کہ 7ویں امام، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، ان کو تو زہر دے کر شہید کر دیا جا چکا تھا، اب وہ چاہتا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام پر بھی نظر رکھے، ان کو نظر بند رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ بنی عباس کا نام بھی خراب ہو چکا تھا کہ یہ بھی بنی امیہ کی طرح اہل بیت کے دشمن ہیں، اور یہ لوگ بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ تو وہ اپنی امیج جو تھی وہ بھی کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ نہیں، مجھے تو امام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ میں امام کو چاہتا ہوں۔ پھر اس نے امام کو طوس یعنی ایران بلوایا، اور یہاں تک کہ اس نے امام کو ولی عہدی بھی آفر کی۔ لیکن جب امام آ رہے تھے ایران تو امام ایک جگہ سے گزرے جس کا نام تھا نیشا پور۔ بچوں اس جگہ کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ملتا ہے۔ تو جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں جانشین آ رہے ہیں، تو سارے جو ایران کے لوگ تھے وہ نیشا پور میں جمع ہو گئے کہ ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان سے کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے 24,000 کا مجمع تھا، جس میں سے زیادہ تر اہل سنت تھے۔ اور جب امام کی سواری وہاں آ کر رکی، ان سب نے امام کو ملنا چاہ رہے تھے، ہاتھ ملانا چاہ رہے تھے، لیکن امام سے ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ کوئی ہمیں رسول اللہ کی حدیث سنائیں۔ امام اپنی سواری پر تھے جس پہ محمل بنا ہوا تھا۔ محمل یعنی اونٹ کے اوپر ایک اس طرح سے بنا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کمفرٹیبلی بیٹھ سکے، پردے وردے لگے ہوتے ہیں۔ پھر امام نے اس سے اپنا چہرہ باہر نکالا محمل سے۔ امام نے ایک حدیث بیان کی جس کا نام ہے سلسلۃ الذہب، یعنی دا چین آف گولڈ یا گولڈن چین، ایک سنہری کڑی جسے ہم کہتے ہیں۔ اب یہ سنہری کڑی اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ امام نے اس طرح شروع کیا کہ میں نے یہ حدیث میرے بابا 7ویں امام سے سنی، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے بابا 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، 4تھے امام زین العابدین، 3رے امام حسین علیہ السلام، پھر انہوں نے 2سرے امام حسن علیہ السلام، اور پھر انہوں نے اپنے بابا امام علی علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، رسول اللہ نے جناب جبریل سے، اور جناب جبریل نے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ حدیث سنی۔ یعنی یہ جو چین آف نریٹرز ہے اسے کہا جاتا ہے گولڈن چین، یعنی اتنی اوتھینٹک حدیث ہے کہ سارے معصوموں سے ہم لوگوں تک پہنچی ہے۔ لیکن اب وہ حدیث کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا ہے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارے سنڈے مدرسہ کا اگلا ایپیسوڈ، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام نے کون سی وہ اسپیشل حدیث بتائی تھی۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔
السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورہ میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 27 پارے میں ملے گا۔ ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں آیت نمبر 1 سے لے کے 50 تک ڈسکس کر لیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے ان ایپیسوڈ کو دیکھیے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 51 سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اس کے بعد تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو۔ تو اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کن لوگوں کو ریفر کر رہا ہے، تو اللہ گمراہ اور جھوٹ بولنے والوں کو کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 52۔ لآکلون من شجر من زقوم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے توہڑ کے درخت کے کھانے والے ہوں گے۔ تو اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو گمراہ اور جھوٹے لوگ ہوں گے وہ توہڑ کے درخت یعنی زقوم ٹری کو کھانے والے لوگ ہوں گے۔ آیت نمبر 53۔ فمالئون منھا البطون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر اس سے اپنے پیٹ کو بھرو گے۔ آیت نمبر 54۔ فشاربون علیہ من الحمیم۔ آیت نمبر 54 میں اللہ فرما رہا ہے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ تو آیت نمبر 53 اور 54 میں اللہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو زقوم ٹری کے پتے کھانے ہوں گے اور اس کے بعد کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آیت نمبر 55۔ فشاربون شرب الہیم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ تو آیت نمبر 55 میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ وہ گرم پانی کھولتے ہوئے پانی کو اس طرح پئیں گے جیسے ایک پیاسا اونٹ ایک پیاسا کیمل پانی کو پیتا ہے۔ جب ہم ان عذابوں کے بارے میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہوں گے کہ کیسے لوگ ہوں گے، کون پتے کھائے گا یا کون کھولتا ہوا پانی پیے گا، بٹ وہاں پہ وہ اس عالم میں ہوں گے کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح سے کھائیں گے اور پئیں گے۔ آیت نمبر 56۔ ھذا نزلھم یوم الدین۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ قیامت کے دن ان کے مہمانداری کا سامان ہوگا۔ تو آیت نمبر 56 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو جھوٹے اور جو گمراہ لوگ ہوں گے ان کے مہمانداری انہی چیزوں سے ہوں گی، یعنی وہ لوگ ان تمام عذابوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون۔